کہ بہن نے کوشچن کیا تھا کہ یہ ناپاکی کے سلسلے میں وساوس کا شکار ہوتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں جیسے وضو کیا ہوا ہے لیکن جب نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں تو ایسا وسوسہ سا آتا ہے کہ کہیں میرا پاؤں کسی ناپاکی پہ نہ لگ گیا ہو تو پھر میں بار بار پاؤں دھوتی ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں اس طرح کے تمام وساوس کے شکار اور جو نہیں بھی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے پاکی ناپاکی اور نجاست وغیرہ کے سلسلے میں شرعی اصول اپنے ذہن میں رکھیں, پھر اس کی روشنی اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا واجب سمجھیں. شرعی اصول یہ ہے کہ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی نہ دیکھی ہو چیز پاک کہلائے گی. گمان پر خالی نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں شاید ایسا ہو گیا ہوگا. گمان سے کوئی کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے نمبر 1 آپ نے دیکھا ہو, نمبر 2 کسی عادل شخص نے آپ کو خبر دی ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ بھی یہ نہ کہے کہ میں نے سنا ہے, سننے کا اعتبار نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ناپاکی اس میں لگی ہوئی تھی جو آپ کے کپڑوں تک لگ گئی ہے یا آپ کے پیر ناپاک جگہ پہنچ گئے تھے. عادل شخص اسے کہتے ہیں جو نیک ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, اس کا ظاہر باشرہ ہو, صاحب علم بھی ہو, صاحب تقوی ہو, اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو, ہمارے سامنے ہمیشہ سچ بولتا ہو, یہ عادل شخص ہوتا ہے. اگر یہ کہہ دے کہ میں نے اس پانی میں ناپاکی ملتے دیکھی, چاہے بظاہر پانی میں کوئی ناپاکی کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں, یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی کو پانی میں ملتے دیکھا, تو اس پانی کا استعمال حرام ہوگا اور ہمیں تیمم کر کے نماز ادا کرنی ہوگی. مثلا اگر کہیں تھوڑا سا پانی پڑا ہے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے اور کوئی پانی ہے ہی نہیں, تو اب اگر وہ عادل ہمیں بتا دے کہ یہ پانی ناپاک ہے تو ہم اس سے پھر وضو نہیں کر سکتے, ہمیں تیمم کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن اسمیل وغیرہ بعض اوقات بدبو ہوتی ہے, اسمیل ہوتی ہے, وہ ناک تک پہنچی اور آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی ناپاکی ہے. مثال کے طور پہ کوئی تری سی لگی ہوئی دیکھی دوپٹے پہ, آپ نے اس کو سونگا تو پیشاب کی سی بو آئی کہ جیسے بعض اوقات بچے پیشاب کر دیتے ہیں, اس میں دوپٹہ گر گیا تھا یا چادر آپ کی گر گئی تھی. تو یہ 3 بڑی صورتیں ہیں کہ جن سے آپ نے یقین کر لیا کہ یہ ناپاکی ہے, یعنی دیکھ کر یا عادل شخص کی خبر دینے سے یا اسمیل وغیرہ سے آپ کو ناپاکی کی موجودگی کا یقین حاصل ہوا. اب تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو ناپاک سمجھیں اور اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے, مثال کے طور پہ آپ یہ سوچتی ہے کہ میرا پاؤں تھوڑا سا گیلے پانی پہ پڑ گیا تھا, اب کوئی اسمیل بھی نظر نہیں آ رہی, وہ گیلا پانی ناپاک ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا, اب وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید ناپاک ہو, تو شاید سے کبھی کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. یہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار پر صحابہ کے ساتھ حملہ کرتے اور مال غنیمت میں ان کے کپڑے اور برتن آتے تو خود صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل کی روایات میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کپڑوں اور برتنوں کے دھونے کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی جب تک ظاہراً کوئی نجاست نہیں ہے تو کفار کے کپڑوں کو بھی پاک سمجھا گیا ہے, ان کے برتنوں کو بھی, حالانکہ ان کے برتنوں میں ناپاکی کا ملنا یہ بہت عام ہے اور ان کے کپڑوں کو استنجا وغیرہ تو کرتے نہیں ہیں, تو ان کے کپڑوں میں پیشاب کی موجودگی یا ناپاکی کی موجودگی کا غالب گمان ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غالب گمان کا اعتبار نہیں کیا ہے اور صحابہ کرام کو دھونے کا حکم نہیں دیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریعت صرف گمان پر, وساوس پر کسی بھی چیز کو ناپاک قرار نہیں دیتی.